اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ علم عقیدہ، علم کلام، علم فقہ، ان کی کیا تعریف ہے اور علم فقہ کی کتنی شاخیں ہیں اور اشعریہ اور ماتریدیہ کسے کہتے ہیں۔ دین اور شریعت کے احکام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ احکام جن کا تعلق عمل سے نہیں ہے بلکہ اعتقاد اور یقین سے ہے، ان کو علم العقیدہ اور علم الکلام کہتے ہیں، اور وہ احکام جن کا تعلق عمل سے ہے ان کو علم الفقہ اور مسائل و احکام شرعیہ عملیہ کہا جاتا ہے۔ علم فقہ کی چار شاخیں ہیں: فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی۔ فقہ حنفی، اس کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فقہ شافعی، اس کے بانی امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فقہ حنبلی، اس کے بانی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فقہ مالکی، اس کے بانی امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور علم العقیدہ، اس کی دو شاخیں ہیں: اشعریہ، ماتریدیہ۔ اشعریہ، اس کے بانی شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور ماتریدیہ، اس کے بانی شیخ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم العقیدہ میں دو قسم کے مذاہب ہیں، اور علم فقہ اور عمل میں چار قسم کے مذاہب حقہ ہیں۔ ان تمام کو ہی اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ درس نظامی چینل کے سامعین و ناظرین، صاحب موتا کے حالات زندگی۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ امام محمد، آپ کے حالات زندگی کیا ہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے تلامذہ، آپ کی تصانیف کون کون سی ہے۔ آپ کا نام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ۔ آپ کی ولادت 132 سن ہجری کے اندر ہوئی اور آپ کی وفات 189 سن ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے شہر واسط کے اندر پیدا ہوئے اور آپ نے کوفہ کے اندر پرورش پائی۔ آپ کے مشہور اساتذہ میں سے ایک امام الائمہ امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نمبر دو، قاضی القضاء امام ابو یوسف رحمہ اللہ، اور نمبر تین، مسعر بن کدام، اور نمبر چار، سفیان ثوری، اور نمبر پانچ، عمر بن دینار، اور نمبر چھ، امام اوزاعی، اور نمبر سات، امام مدینہ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ پائے جاتے ہیں۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں سے امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور نمبر دو، ابو سلیمان موسیٰ بن سلیمان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر تین، حشام بن عبید اللہ رازی، اور نمبر چار، علی بن موسیٰ توسی، اور نمبر پانچ، ابو عبید قاسم بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ پائے جاتے ہیں۔ اور آپ کی شان کے اندر اقوال علماء: نمبر ایک، امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے آپ سے زیادہ پر گوشت اور روح کے لحاظ سے باریک کسی کو نہیں پایا، اور نہ ہی آپ سے زیادہ کسی کو فصیح دیکھا ہے، اور جب قرآن پڑھتے تو یوں لگتا کہ قرآن آپ کی لغت پر نازل ہو رہا ہے۔ اور امام مزنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو حنیفہ ان کے سردار ہیں، اور ابو یوسف حدیث کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے ہیں، اور امام محمد فروعی مسائل کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا جب کسی مسئلہ میں تین کا قول ہو
تو ان کی مخالفت نہیں کی جائے گی کہ امام اعظم امام ابو یوسف امام محمد کا، اور امام ذہبی نے فرمایا کہ امام محمد فقہا میں سے ایک تھے، اور آپ ہارون رشید کے دور کے اندر پہلے رقہ کے قاضی رہے اور وہاں اپنے کتاب الرقیات لکھی، پھر آپ رے کے قاضی رہے۔ آپ کی مشہور تصانیف، آپ نے بے شمار کتابیں لکھی جن کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ ان میں جو مشہور ہیں، نمبر 1 مبسوط، اسے اصل بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 جامع صغیر، نمبر 3 جامع کبیر، نمبر 4 سیر صغیر، نمبر 5 سیر کبیر، اور نمبر 6 زیادات۔ ان کو ظاہر الروایہ بھی کہتے ہیں، اور دیگر آپ کی کتب کے مسائل کو نوادر بھی کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ظاہر الروایہ کے علاوہ مسائل مرجوع عنہا ہے۔